اور میں اتنے بھرے مجمع میں یہ گواہی اور قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہوں، پوری ایشیا میں، ہندوستان، پڑوس ملک، جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں، ان سب ممالک میں اگر کسی طبقے کی تنخواہ اور انکم کم ہے، وہ سوائے علماء، ائمہ اور مؤذنین کے کوئی طبقہ نہیں ہے جن کی تنخواہیں جس سے معمول کے ساتھ آنی چاہیے، اس سے بڑا طبقہ کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ بول رہا ہو کہ ہماری تنخواہ کم ہے۔ آج ایک مزدور کو بھی روزانہ کتنا دیا جاتا ہے؟ سچ بولو، ایک مزدور کو بھی آج روزانہ کتنا دیا جاتا ہے؟ ایک آٹو چلانے والا بھی ماہانہ 30,000 آرام سے کما لیتا ہے، اور یہ میں آٹو والوں سے تحقیق کر کے بول رہا ہوں۔ مزدوروں کی ان کی جو روزانہ کی مزدوری ہے، یہ جان کر بول رہا ہوں۔ لیکن علماء، ائمہ، مؤذنین، ان کی جو تنخواہیں بڑی سی بڑی مساجد میں، بڑے سے بڑے مساجد میں بھی دیکھ لو، شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ یہاں ہماری تنخواہ اتنی ہے، لیکن وہ فخر سے بولتے ہیں، وہ شکر سے بولتے ہیں، اور وہ خوشی سے بولتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ جو ہماری تنخواہیں ہیں بڑے آرام سے گزر رہی ہیں۔ تنخواہ کم ہونے کی شکایت کی وجہ سے حرام کی طرف اگر ہاتھ بڑھانے کی سوچ پیدا ہوتی تو سب سے پہلے مؤذنین، ائمہ اور علماء میں پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ گواہ ہے کبھی انہوں نے رشوت نہیں لیا۔ آج بھی فتویٰ یہی ہے، کسی کو بھی فتویٰ لکھ کر دینے کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہے، پیسہ لے کر مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے۔ اگر مسئلہ بتانے کے لیے بھی پیسہ لینا جائز ہوتا تو کتنے مسئلے روزانہ لوگ نہیں پوچھتے ہیں۔ تو ہم بولتے کہ بھئی پہلے گوگل پے کرو اس کے بعد مسئلہ بتائیں گے، پہلے فون پے کرو اس کے بعد مسئلہ بتائیں گے، لیکن ہمارا خود فتویٰ یہ ہے کہ مسئلہ بتانے پر، فتویٰ بتانے پر پیسے لینا ناجائز اور حرام ہے۔ تنخواہ کم ہونے کی بنیاد پر حرام کی طرف ہاتھ آگے بڑھانے والے ان ائمہ، مؤذنین، علماء کی جوتیوں میں آ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ کیسے قناعت پسند ہیں، حلال کی زندگی پر صبر کیے ہوئے ہیں، اور کیسے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت رکھا ہے۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ بکریاں روزانہ کتنی کٹتی ہیں، مرغیاں روزانہ کتنی کٹتی ہیں، حلال کی ہیں۔ کبھی مارکیٹ میں بکریوں کا شارٹیج نہیں ہے، مرغیوں کا شارٹیج نہیں ہے، لیکن کتے، خنزیر حرام ہیں، لیکن کبھی کبھار دکھتے بھی نہیں ہیں۔ خنزیروں کو تو کبھی کبھار جب ہم سفر میں جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہیں کہیں پر۔ حرام کا اللہ نے شارٹیج رکھا ہے، اور حلال کو اللہ نے بڑی فراوانی سے رکھا ہے۔ ان کی حلال کمائیوں میں اللہ نے برکت رکھا، اس واسطے تمہاری اولاد بھی پڑھتی ہے، علماء کی اولاد بھی پڑھتی ہے، لیکن ان کے فیسز میں اللہ برکت رکھا ہے، اور یہاں لاکھوں روپے لٹا کر بھی اولاد ناکام ہو جاتی ہے۔ ایک بیمار، وہ سرکاری عہدوں پر رہنے والا بھی بیمار ہوا، ادھر ایک مولانا بھی بیمار ہوئے، ان کی بیماری 50-100 روپے میں ٹھیک ہو جائے گی، وہ 50,000 میں ٹھیک ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 روپے 10,000 بن جائیں، برکت کا مطلب ہے کہ 10,000 کا کام بھی 1000 روپے میں ہو جائے۔